نبی مکرم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اہل ایمان کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اپنے اپنے انداز میں، اپنے حافظہ کے مطابق، اپنی وکیبلری، اپنی معلومات کے مطابق ہر کوئی تعریف کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا علم بھی محدود ہے، ہمارے الفاظ بھی محدود ہیں، ہماری صلاحیتیں بھی محدود ہیں، لیکن جتنا جس سے ہو سکے، جتنی توفیق ہو اتنی تعریف کرتا ہے۔ لیکن یہ میدان وہ میدان ہے کہ بڑے بڑے تعریف کر کے یہ کہتے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ کیا مطلب؟ کہ اس بارگاہ کی تعریف کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک اور فارسی کا شعر ہے، بہت سارے مشائخ اس کو بطور وظیفہ پڑھتے اور اپنے مریدوں کو پڑھنے کا کہتے ہیں۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن پھر حضور کا نام لوں۔ ہزار بار منہ کو مشک و گلاب سے دھو لوں پھر حضور کا نام لوں، تو یہ حق ادا ہو گیا؟ کہتے ہیں نہیں، ہنوز نام تو گفتن، کمال بے ادبیست، پھر حضور کا نام لوں تو یہ بڑی بے ادبی ہے۔ کہاں نام مصطفیٰ، کہاں میرا منہ۔ اقبال عظیم صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے، اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے۔ منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے۔ اچھا، یہ تو اقبال عظیم صاحب ہیں، بڑے اچھے شاعر رحمۃ اللہ علیہ۔ سیدی رضا جن کا کلام امام الکلام ہے، اردو کلاموں میں کلاموں کا امام اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ آپ نے حضور کی خوب تعریف کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اللہ کا عرش حضور کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا،
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو حضور کی تعریف کرتے رہے، اعلیٰ سے اعلیٰ شعر کہا، اور آخر میں ہاتھ جوڑ کے بڑے ادب سے عاجزی سے کہا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا، ارے حضور کی تعریف تو خود صاحب قرآن اللہ کر رہا ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اچھا، اردو تو آپ خوب سمجھتے ہیں، لیکن پنجابی تو آپ سب سے بہتر سمجھتے ہیں، اور کلام بھی وہ جو بچپن سے ماؤں نے لوریاں دے دے کے سنایا ہے. اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تیرا بدی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تیرا بدی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ. مکھ چن بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی، مکھ چن بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، جی کالی زلف تے اک مستانی، مخمور اکھی ان مد بریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. یہ اس سے جو آگے ہے نا، اس سے جو آگے اس کے لیے میں نے سارا کلام سنا ہے. سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. گستاخ اکھیں کتھے جالڑیاں. میرے علی کہاں حضور کی تعریف، کہاں ثنائے مصطفیٰ، کہاں ذکر مصطفیٰ، کہاں تو. یہ
وقت کے عظیم شیخ، عظیم عالم ربانی ہیں، تاجدار گولڑا ہیں، وہ کہہ رہے تو کہاں، تو اس لائق کہاں کہ تو تعریف مصطفیٰ کرے؟ یہ تو گستاخی ہو گئی بھائی، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں، یہ کہاں تم نے دیکھ لیا، کون سی جرت کر لی، کہاں تیری زبان، کہاں تعریف مصطفیٰ؟ اللہ اکبر۔ یہ تعریف مصطفیٰ یہ تو بھائی سنت خدا ہے، سنت خدا ہے۔ اللہ ہمیں تعریف مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں بڑے بڑے بہت کچھ لکھ کر کہہ گئے کہ ہم سے تو تعریف کا حق ادا کیا جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضور عاشق مدینہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے کہ بڑوں کے چرچے چھوٹوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، بڑوں کی عزت چھوٹوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بیٹا چھوٹا ہوتا ہے نا، لیکن اچھا ہو تو باپ کا نام روشن کرتا ہے۔ شاگرد چھوٹا ہوتا ہے، استاد بڑا ہوتا ہے، لیکن شاگرد لائق ہو نا تو پوچھتے ہیں لوگ کس سے پڑھ کے آیا۔ اب شاگرد استاد کا نام روشن کرتا ہے۔ مرید اچھا ہو، صادق ہو، آنکھوں میں حیا ہو تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، کس کی سنگت میں گیا، کس کی صحبت میں گیا کہ بے حیا سے با حیا بن گیا۔ تو چھوٹا ہے مرید، بڑا ہے پیر، لیکن پیر کی شہرت کا سبب مرید بنتا ہے۔ تو حضور عاشق مدینہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں اصول یہ ہے کہ بڑوں کی عزت، بڑوں کی شہرت کا سبب چھوٹے ہوتے ہیں، بڑوں کے ذکر کا سبب چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی اللہ نے اصول تبدیل کر دیا، قانون توڑ دیا اور فرمایا اے میرے حبیب، یہاں چھوٹے بڑوں کی شہرت کا سبب بنتے ہیں، بڑوں کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، پر اب تیرے ذکر کی بات ہے، تیری رفتوں کی بات ہے، تیری شانوں کی بات ہے، تیرا ذکر چھوٹوں سے بلند نہیں کروانا، بلکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تجھ سے افضل صرف میری رب کی ذات ہے اور میں رب تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہی معروف ترجمہ ہے لیکن یہ مکمل ترجمہ نہیں ہے، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا یہ ترجمہ مکمل نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے بتایا لوگوں کو اس میں کچھ چھوٹ گیا، کچھ مس ہو گیا۔ اگر ہوتا نا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ تو پھر معنی یہی تھا، تو یہ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے، اور لَكَ کا ایک معنی ہے، بڑا زبردست معنی ہے، اس کا معنی ہے تیری خاطر۔ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، کیوں بلند کیا؟ آپ کی خاطر بلند کیا۔ آپ کی خاطر کیا کیا اللہ نے؟ کیا کیا کیا؟ اسی لفظ لَكَ پر اعلیٰ حضرت نے پھر پوری نعت لکھ دی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یہ منہ میں زبان کیوں ہے؟ ٹھیک ہے اس کے بہت سارے کام ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے اللہ اور اس کے محبوب کی تعریف کی جائے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہاں بھی حضور کے لیے آئے ہیں، قیامت کے دن محشر کے میدان میں اٹھیں گے بھی حضور کے لیے۔
اتنا لمبا دن اللہ نے کیوں بنایا؟ اتنا طویل دن. پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے, انہوں نے کہا بھئی کسی اور کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے, سب کہہ رہے ہیں سب الا غیری. اتنے نبیوں کے پاس گئے, سب نے انکار کیا, اور سب کا انکار سن کر پھر دہلیز مصطفیٰ پہ آئے. اب سب کی بگڑی بنی. اب جب سب نے انکار کیا, سب نے کہا جاؤ کسی اور کے پاس, اور حضور کے پاس آئے. حضور نے کہا انا لہا, ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا, میں تمہاری شفاعت کروں گا. تو آقا کریم علیہ السلام نے اس بات پر اقرار کیا جس پر سب نے انکار کیا. سب نے انکار کیا, اور حضور نے کہا ہاں میں تمہاری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا. تو دن بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عظمت سب سے بڑھ کر اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دل کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. تو ہم تو تعریف کر نہیں سکتے, حق ادا کر نہیں سکتے. اس لیے رب کائنات نے قرآن میں خود جا بجا مصطفیٰ کی تعریف کی ہے. اللہ کریم نے خود حضور کی تعریف کی ہے. بلکہ بہت ساری آیات تو ایسی ہیں جہاں پر صراحتاً حضور کی تعریف ہے, اور بہت ساری آیات ایسی ہیں جہاں حضور کا ذکر تو نہیں ہے لیکن حضور کے دشمنوں کا ذکر ہے. اور بہت سارے مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر دیگر قوموں کا ذکر ہے. تو اب جب ظاہر ہے کسی اور قوم کا ذکر ہے تو پھر وہ ذکر مصطفیٰ تو نہ ہوا نا, پھر اس قوم کا ذکر ہو گیا, کہیں یہودیوں کا, کہیں عیسائیوں کا, دوزخ کا ذکر. اس سب کے باوجود میاں محمد بخش صاحب نے ایک بڑی کمال کی بات کہی ہے. شداں مداں زیراں زبراں وچ شان تیری دے آیاں, آماں لوکاں خبر نہ کائی, خاصاں رمضان پایاں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی شد مد زیر زبر ہر چیز حضور کی شان میں ہے, حضور کی شان میں ہے. اب جو میں نے شروع میں تمہید باندھی ہے کہ کفار کا بھی ذکر ہے, وہ بھی اذکار ہیں, تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ کس طرح اس کو مطابق کیا جا سکتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں شد مد زیر زبر سب حضور کی تعریف میں ہے. اب قرآن میں دوزخ کا ذکر آ رہا ہے, دشمنوں کا ذکر آ رہا ہے, کافروں کا, وہاں ذکر مصطفیٰ کیا ہوا, وہاں تعریف مصطفیٰ کیا ہوئی. دیکھیے یہ عام لوگوں والی سوچ نہیں ہے, اب خاص لوگوں والی سوچ آپ کو بتانے لگا ہوں کیسے ہر شے حضور کی تعریف میں ہے. دیکھو قرآن نازل ہوا قلب مصطفیٰ پر, حضور کے قلب پر نازل ہوا نا. حضور نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ہے جو تمہیں اللہ کا کلام سنا رہا ہوں. کلام پہلے بھی نازل ہوتے رہے, تورات, انجیل, زبور اللہ ہی کا کلام ہے نا, لیکن آج کوئی بھی کتاب محفوظ نہیں ہے, کوئی بھی کتاب محفوظ نہیں ہے. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی جو کتاب میں تمہیں سنا رہا ہوں اس کا ہر لفظ, ہر حرف, ہر حد, شد, زیر, زبر, نقطہ محفوظ رہے گا. ذکر چاہے کافر کا ہے, ذکر چاہے شیطان کا ہے, جن کا ہے, کسی اور چیز کا ہے, جو بھی ہے جیسے حضور کی زبان سے نکلا قیامت تک محفوظ رہے گا. اس کا اسی طرح محفوظ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب حضور کی تعریف میں ہے. زیادہ مشکل تو نہیں بات, قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں آپ کو.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں. اب یہ چیلنج ہے سارے کافروں کو بھی، سارے مل کر اس قرآن کی ایک آیت مٹا کے دکھا دو. آیت نہیں، چلو ایک لفظ مٹا کے دکھا دو. چلو لفظ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، کوئی شد مد زیر زبر مٹا کے دکھا دو، وہ بھی تھوڑی سی بڑی ہے. کوئی نقطہ مٹا کے دکھا دو. خدا کی قسم قیامت تو آ سکتی ہے، تم قرآن کا ایک حرف کیا ایک نقطہ بھی نہ مٹا سکتے ہو، نہ بڑھا سکتے ہو، نہ تبدیل کر سکتے ہو. اس کا حرف بحرف ایسے ہی رہنا عظمت مصطفیٰ کی دلیل ہے کہ پہلے نبیوں پر جو کتابیں اتری محفوظ نہ رہی، لیکن قلب مصطفیٰ پر جو نازل ہوا جیسے پہلے دن نازل ہوا تھا 1400 برس کے بعد بھی ایسے ہی محفوظ. اس لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اگرچہ ہر چیز کا ذکر موجود ہے، لیکن قرآن کریم کی ہر آیت حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے. ہر آیت. موسیٰ علیہ السلام کے مفسرین نے 9 معجزات شمار کیے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزے تھے؟ 9. کسی کا ایک ہے، کسی کا 2 ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ شمار کیے. اور نبی پاک علیہ السلام پر قرآن اترا کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. ایک قول معروف یہی ہے 6666. تو 6666 آیتوں میں سے کسی ایک آیت کو بھی مٹایا نہیں جا سکتا. یہ میرے مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل ہے. ہر آیت دلیل مصطفیٰ کی نبوت، دلیل نبوت مصطفیٰ ہے. تو صرف قرآن میں حضور کی نبوت کے 6000 سے زیادہ دلائل موجود ہیں. اچھا، آیت کو مٹایا نہیں جا سکتا. ایک معجزہ تو یہ ہو گیا نا ہر آیت میں کہ اس کو مٹایا نہیں جا سکتا. ایک اور بھی معجزہ ہے، اس آیت جیسی کوئی آیت بنائی نہیں جا سکتی. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. قرآن نے یہ بھی چیلنج کیا اس جیسی کوئی آیت بنا کر لاؤ. نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس جیسی آیت بنائی جا سکتی ہے. اور ایک اور ارشاد فرمایا لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. اس میں نہ کچھ داخل کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے. نہ ایک حرف کسی آیت میں آپ بڑھا سکتے ہیں، نہ ایک حرف گھٹا سکتے ہیں. ہر آیت میں میرے مصطفیٰ کی نبوت کی 4 دلیلیں موجود ہیں. 6000 کو ضرب دے لو 4000 سے تو 24000 سے زیادہ دلائل حضور علیہ السلام کی نبوت کے قرآن میں موجود ہیں. اس لیے میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ شداں مداں زیراں زبراں وچ شان تیری دے آئیاں، آماں لوکاں خبر نہ کائی پر خاصاں رمزاں پائیاں. اللہ اکبر. انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے بڑی شانوں کے ساتھ، بڑی عظمتوں کے ساتھ. اور ہر نبی کا آنا اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان رہا انسانیت پر. لیکن کوئی نبی جب بھی آیا اللہ نے یہ نہیں کہا اے لوگوں میں نے تم پر احسان کیا. بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء آئے، بڑی بڑی عظمتوں والے انبیاء آئے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا. لیکن جب آمنہ کا لال آیا، جب میرا اور آپ کا لجپال آیا، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ اپنا محبوب عطا فرما دیا. اللہ اکبر. کیا عظمت مصطفیٰ ہے، کیا شان مصطفیٰ ہے. ہر نبی اللہ کا ذکر کرتا رہا، ہر نبی اللہ کی رضا چاہتا رہا، ہر نبی اللہ کی تعریف کرتا رہا، اور لمبے سجدوں کے بعد دعاؤں کے بعد یہ عرض کرتا رہا الہی تو راضی ہو جا. اور شان مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود محبوب سے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد.
ہر کسی نے اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، صالحین نے، کاملین نے، اولیاء نے، شہداء نے، صدیقین نے، نبیین نے، رسولوں نے، ہر کوئی رب کی تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے میرے محبوب، صرف میں نہیں بلکہ میں اور میرے فرشتے سب مل کر تیری ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر، کیا شان مصطفیٰ ہے، کیا عظمت مصطفیٰ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیج رہے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے۔ اب اس کے معنی کی طرف جائیں، وقت مختصر ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی پڑھتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم، جیسے ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نہیں، اللہ نہیں ایسے پڑھتا، اللہ یہ نہیں پڑھتا، یہ ہم پڑھتے ہیں، یہ ہم عرض کرتے ہیں اے اللہ اپنے محبوب کی ذات پر درود بھیج، یہ ہم عرض کرتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ امام بخاری نے لکھا ہے، حضرت ابو المعالیہ نے لکھا ہے، فرمایا ہے، ان کا قول امام بخاری نے نقل کیا، اللہ کا درود کیا ہے؟ هو الثناء، اللہ فرشتوں کی محفل سجا کر محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ یہ امام بخاری نے لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل سجا کر حضور کی تعریف کرتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ ہر سال تشریف لاتے ہیں اور سنتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، میں بھی کچھ معروضات پیش کر دیتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے ہر سال نئی چیزیں پیش کروں، ہر سال نیا مواد، نئی معلومات آپ تک پہنچے، آپ کے علم میں اضافہ ہو، پرانی باتیں کم سے کم ریپیٹ ہوں، لیکن کوشش کے باوجود بہت ساری پرانی باتیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں یار یہ تو پچھلے سال بھی بات بیان ہوئی تھی، یہ تو حضرت صاحب نے کئی بار یہ بات بیان کی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگرچہ مطالعہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ووکیبلری جو ہے نا اس کی ایک حد ہے، مطالعہ کی ایک حد ہے، علم کی ایک حد ہے، معلومات کی ایک حد ہے۔ کوئی بھی جب تعریف مصطفیٰ کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، جتنی اس کی ووکیبلری ہوتی ہے، جتنا اس کا حافظہ ہوتا ہے اتنی وہ بات کہتا ہے، اس لیے باتیں رپیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جب اللہ تعریف مصطفیٰ کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، سورۃ الکہف کی آخری آیات میں ہے، اس کا صرف معنی عرض کر دیتا ہوں کہ اگر تم سارے سمندروں کی روشنائی بنا لو، دنیا کے سارے سمندروں کی روشنائی بنا لو، اور اتنے سمندر اور لے آؤ ان کی بھی روشنائی بنا لو، اور سارے درختوں کے قلم بنا لو، اور پھر اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دو، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، سمندروں کی روشنائی ختم ہو جائے گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اس کا علم ختم نہیں ہوگا، اس کی معلومات ختم نہیں ہوں گی۔ ہم جتنا مرضی مطالعہ کر لیں، نئی تحقیق کریں، ہمارا علم محدود ہے، اس لیے جب تعریف مصطفیٰ کرتے ہیں تو پھر پرانی باتیں رپیٹ ہوتی ہیں، اللہ کا علم بھی لامحدود، اور وہ جب تعریف مصطفیٰ کرتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے ہر محفل میں ایک نئی جہت کے ساتھ محبوب کی تعریف ہوتی ہوگی، ایک نئے انداز سے تعریف مصطفیٰ ہوتی ہوگی، اور فرشتے ہر محفل میں ایک نئی شان اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی رب سے سنتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم شاعر ہیں، فارسی میں بہت کچھ لکھا، بڑا خوبصورت لکھا ہے، کاش کہ ہم سمجھنے والے ہوں، لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے ان کے معنی کیے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ نمیدہ نمچ منزل بود شب جائے کہ من بودم، رات کا پچھلا پہر ہے اور ایک بڑی زبردست محفل ہو رہی ہے، بڑا معروف کلام ہے لیکن اس کو لوگوں نے اور انداز میں پڑھ لیا۔ کہتے رات کا پچھلا پہر ہے اور بڑی خوبصورت ایک محفل سجی ہوئی ہے، نمیدہ نم سے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود، رقص بسمل ہو رہا ہے۔ رقص بسمل کیا ہوتا ہے؟
آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہمارے ہاں تو برائلر زیادہ ذبح ہوتے ہیں نا، دیسی ککڑ ہو نا، صحیح دیسی اصلی، اس کو آپ حلق پر چھری پھیریں اور پھر رکھ دیں، پھر اس کا اچھلنا دیکھیں. یہ جو اچھلنا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں رقص بسمل. یہ آپ مچھلی کو پانی سے نکال کر ایک دم باہر رکھتے ہیں تو اس کا جو تڑپنا ہے اس کو رقص بسمل کہتے ہیں. خیر یہ بھی ایک طویل بات ہے. کہتے ہیں ہر سو رقص بسمل ہو رہا، عجیب درد بھری لذت سے سرشار محفل ہو رہی ہے، اور تمہیں کیا بتاؤں وہ کیسی محفل ہو رہی ہے. پری پہ کر نگار چرخ قد لالا رخسارو، وہ بڑا خوبصورت ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے، بڑا حسین چہرے والا ہے، بڑے پیارے قد و قامت والا ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے. پورے کلام میں سسپینس رکھا کہ تعریف کس کی ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، لیکن تعریف خوب کی، محبوب کی. اور آخری شعر میں سسپینس بھی ختم کر دیا، اور آخری شعر پورے کلام کا سب سے لذت سے بھرپور شعر ہے. کہتے وہ جو رات کے پچھلے پار میں نے دیکھی تھی نا محفل، جو بڑی خوبصورت محفل تھی جس میں ایک محبوب کی بڑی تعریف ہو رہی تھی، کہتے ہیں اس محفل کا جو میر مجلس تھا نا، جو صدر محفل خود رب العالمین تھا. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. خسرو وہ جو محفل جس کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس کی صدارت اللہ تعالیٰ کر رہا تھا، اور وہ ہو کہاں رہی تھی، لا مقام میں ہو رہی تھی. تو تعریف کرنے والا رب تھا، ہو کس کی رہی تھی تعریف؟ یہ اسی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر کی ہے امیر خسرو نے. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود. وہ جس کی تعریف ہو رہی تھی نا، وہ کوئی اور نہیں تھا، اس محفل میں شم محفل آمنہ کا لال تھا.